الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين محترم حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جو تمام تعریفات کا مستحق ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جن پر اللہ تعالیٰ نے درود و سلام نازل فرمایا، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پلک جھپکتے ہی ایام گزر رہے ہیں۔ اگر کوئی غفلت میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ مسلمان ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ لوگوں نے مختلف علماء کرام سے اس کی فضیلت سنی ہوگی یا فضیلتیں جانی ہوگی، اس پر کتنا آپ لوگ عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدے کے مطابق آپ کی رجسٹری میں داخل کر دیا گیا ہے۔ دیر کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگ آپس میں دیکھتے ہیں، بعض ایسے مالدار ہوتے ہیں جو شیطان قسم کے ہوتے ہیں، کسی کی مزدوری دینا ہے
آگے پیچھے ہوتے، ستاتے اور وقت سے پہلے یا وقت پر دینے والے آپ کو بہت سے کم لوگ ملیں گے، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدوا حق الاجیر قبل ان یجف عرضہ، مزدور کی مزدوری پہلے دے دو، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ آپ نے اگر یہ کام کیا تو آپ حدیث کی نظر میں بہت ہی نیک انسان ہیں۔ اگر آپ لوگ وقت پر مزدوری نہیں دیتے، ستاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش نہیں بلکہ ناراض ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے وہ عمل تمام لوگوں کے لیے، یہ کام کرنے والا اپنے کام کے اندر چوری نہ کرے، برابر امانت داری سے کرے اور اسے برابر امانت داری سے اجرت ملے۔ لیکن اسلام کا سبق پڑھنے والے اور پڑھانے والے اس سے بہت دور ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ انفرادی معاملہ ہے، وہ چاہے دوست ہو، چاہے دشمن ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، اس کی محنت پر اس کی مزدوری فوراً دے دی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کتنی دی جاتی ہے؟ اگر کسی کے دل میں خیال آئے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو بھی نیکی کرے، کتنی نیکی؟ ایک نیکی کرے تو میں تمہاری ایک نیکی کی مزدوری 10 نیکیاں لکھتا ہوں۔ اگر تم برائی کرو، برائی کی کتنی برائی اور گناہ ہے میں اتنا ہی لکھتا ہوں۔ اسے 10 نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ تو معلوم یہ ہوا اس خالق حقیقی کی اطاعت کرنے کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، نیکیوں کے انبار جمانے کے لیے آیتیں کھول کھول کر کے بتائی جاتی ہیں، مگر مسلمانوں پر یہ آیتیں بے اثر ہوتی ہیں۔ کتنی مرتبہ آپ سنیں گے اتنی مرتبہ آپ غافل ہو جائیں گے۔ آپ کے اندر جذبہ خیر نہیں ہے۔ دیکھو رمضان شروع ہونے کے بعد سے لے کر آج تک ہم نے دیکھا ہے بچوں کو روزوں کی فضیلت کے بارے میں علم نہیں ہے،
ان کو کیرم بورڈ دیا جاتا ہے، جاؤ کھیلو، پتے دیے جاتے ہیں، کھیلو۔ کیا یہ کھیل کا مہینہ ہے یا جمعے کا مہینہ ہے؟ عورتیں گھر کے اندر رہتی تھیں، جیسے ہی رمضان آیا پوری عورتیں رمضان میں باہر نکل آئیں، جسے دیکھو بازار میں پھرتے ہوئے، گھومتے ہوئے، اور ان سے سوال کرنے کے بعد وہ جواب دیتی ہیں کہ ہم تو ضروری سامان خریدنے کے لیے آئے ہیں، کیا آپ کو رمضان ہی میں ضرورت پڑتی ہے؟ دوسرے مہینے میں ضرورت نہیں پڑتی؟ یہ حدیث تو کم از کم مجھے بتاؤ جس میں صحابہ کرام اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو تہوار کی طرح جا کر کے خرید لاتے تھے اور خوشیوں کو منانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا عید کی نماز قبول ہونے کے لیے، رمضان کا مہینہ اللہ قبول کرنے کے لیے لباس شرط نہیں ہے۔ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لباس تھے؟ ایک دو ہی لباس تھے جن کو گھما گھما کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ کوئی وقت آ گیا، کوئی بڑا مسئلہ آ گیا، کچھ جماعتیں آ گئی بات کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنتے اور جمعے کا دن بھی اسے پہنتے۔ نئے نئے لباس بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا نہیں، اور یہ بھی فتویٰ نہیں دیا کہ جو نیا کپڑا پہنتا ہے اسی کی عید ہے۔ ہمارے سے بڑا بیوقوف دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم جیسے بیوقوفوں کو سمجھانے کے لیے صاف کہا، لیس العید لمن لبس الجدید، اس آدمی کی عید نہیں ہے جو نئے نئے کپڑے پہن کر کے آیا، نئے جوتے پہن کر کے آیا، نئے چپل پہن کر کے آیا ہو، نئی بنیان پہن کر کے آیا ہو۔ یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ متقی انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا دار بھی پہنتے ہیں، بدکار بھی پہنتے ہیں، نیکوکار بھی پہنتے ہیں، جس کے بعد جو حیثیت ہے اس حیثیت والی چیز پہن کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر حدیث میں ہوتا اس آدمی کی عید نہیں جس نے نئی کپڑے خریدے نہیں، پہنے نہیں، تو بات بہت مشکل کی ہو جاتی۔ اسلام نے کہیں نہیں کہا، مگر مسلمانوں نے اس بدعت کو ایسے بنا لیا، جا کر کے آپ بازاروں میں دیکھو، قسم اللہ کی ان سب کو جوتوں سے مارنا چاہیے، چپل لے کر کے ان کے سروں کی دھلائی کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان ہیں جن کو اسلام کی بات پسند نہیں آتی اور بازاری لوگ بن کر کے رمضان میں اللہ کا سامنا کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے گا؟ ان کو سب جوتوں سے مارو۔ دیکھو میں آپ کو حدیث سے ہی سب چیز بتانے والا۔ عورتیں پردے میں رہتی ہیں، مرد بھی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی مصروفیت میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں
مسجد کے اندر عبادت کرتے تھے، اپنے گھر کے اندر رہتے تھے۔ جب ضرورت ہوتی تو آپ باہر نکلتے، ضرورت ہونے کے بعد پھر واپس آ جاتے، مگر بازاروں میں گھومنا انبیاء کا کام نہیں۔ اور اس پر کافر طعنہ دیتے تھے، مالی ھذا الرسول یمشی فی الاسواق، کیا جی یہ رسول ایسا ہے، بازار میں گھومتا ہے، ضرورت کو جاتا ہے آتا ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، نہیں جائے گا تو کرے گا کیا؟ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کھاتا بھی ہے، بازار میں گھومتا بھی ہے۔ آپ کو ہم کو گھومنے کی اجازت ہے، لیکن اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ ایسے ہی بازاروں میں گھومنا، لڑکیوں کی طرف دیکھنا، لڑکوں کی طرف دیکھنا اور آنکھوں میں آنکھیں ملانا اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کرنا، یہ حرام ہے۔ اور یہ زنا کے لیے بھیجتے ہیں ماں باپ، جاؤ زنا کرو، ایک دوسروں سے آنکھیں ملاؤ، ایک دوسرے سے ہو سکے تو بات چیت کرو۔ اگر یہ ہو گئی تو آپ کو زنا کا موقع بھی مل جائے گا۔ یہ تربیت کرنے والے ہمارے ماں باپ ہیں، مگر اسلام ایسے ماں باپ کی تعریف کرتا ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ رمضان اس کے لیے نہیں آیا کہ عورت گھر سے باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، اپنی ضرورتیں پوری کرے، اس کا شوہر اس کو لا کر کے دے گا۔ زیادہ سے زیادہ اتنا آپ استدلال کر سکتے ہیں، عید کا موقع ہے، اگر کچھ اچھے کپڑے پہن لے تو اچھا ہے، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں۔ آپ اس کے لیے جو مر رہے ہیں، بیکار کے پیسے اڑا رہے ہیں، اسلام کے اندر کہیں بھی یہ معاملہ بتایا نہیں جا سکتا۔ اگر ہے تو لاؤ، ہمیں بھی اس پر عمل کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا رمضان جیسے جیسے گزرتا ہے، یہ شیطانہ عورتیں بازاروں میں نظر آتی ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ابھی کھول دیا ہے۔ اب یہ اشرا دیکھو، ان کا گھومنا، ان کا پھرنا، ان کا خریدنا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں آخری عشرے میں بند کر دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایک چوکا بنا کر کے اس کے اندر آپ اعتکاف کرتے تھے، دنیا سے الگ تھلگ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمرہ نما کپڑے کا بنا کر کے اس کے اندر چلے جاتے تھے، جس کو عربی میں اعتکاف کہتے ہیں۔ کبھی بھی حدیث کے اندر جو آیا ہے، تو کل جو 21ویں رات ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ مغرب کے بعد کہا کرتے تھے، من کان یعتکف فلیعتکف معی، جو اعتکاف کرنا چاہے وہ میرے ساتھ اعتکاف کرے۔ فَإِنَّهُ يُجَامِلُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ وہ آج ایسے مہینے سے قریب ہو رہا ہے، ایسی تاریخ سے قریب ہو رہا ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کس کے لیے؟ جوتے کے، کپڑے کے، ٹوپی کے، ان ساری چیزوں کے پسند کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے۔ کیا عبادت کی جائے؟
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر قرآن مجید کا کثرت سے پڑھنا بہت ہی فضیلت والا ہے۔ قرآن کو طاق میں رکھ دیا، بیل گائے کی طرح گھوما، ایک لفظ بھی عربی کا سیکھا نہیں اور نہ پڑھا، اس کو کہتے ہیں پکا مسلمان۔ یہی نہ بتاؤ، اس نے قرآن کو ختم کیا، کس نے 2 مرتبہ قرآن کو پورا کیا، کس نے 3 بار کیا، جسے جو زبان آتی ہے اس زبان میں کتنا سمجھا، صفر، کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ مسلمان نام کے ہی ان کے پیٹ میں میم بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک نفاق ہے، اسلام کے ساتھ دھوکہ ہے۔ اسلام پر چلنے کا جو دعویٰ ہے یہ سراسر جھوٹا ہے۔ ان مسلمانوں کو آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اندیش تھے، سب کی بھلائی چاہتے تھے اور سب کو بھلی نصیحت کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں فرمایا اذا دخل فی العشر الاخیرہ شد مئزرہ احیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ آنے کے ساتھ اپنی کمر کو مضبوط بنا لیتے، پہلوان کی طرح تیار ہو جاتے۔ ذرا یہ لوگ سب جو چلنے والے ہیں ان کو دیکھو، 80 سال کے بوڑھے نظر آتے ہیں۔ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ منافق مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں۔ ان کو دیکھو، ہجلوں کی فوج معلوم ہوتی ہے، اگر کہیں سے بھی پکڑوں کی آواز آئی سب بھگے۔ یہ مسلمان ہیں کھانے والے۔ قریشیوں کو دیکھو، رمضان ہی نہیں ہے، کیا انہیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ ارے بے وقوف، جھوٹ بول، مگر روزہ چھوڑنے کے لیے تجھے کس نے بولا؟ میں روزہ رکھ کر کے جھوٹ نہیں بولتا، یعنی روزہ نہیں رہوں گا یہ ایک گناہ، جھوٹ بولنا ایک گناہ، کھانا چھوڑنا ایک ثواب، کھانا کھانا ایک گناہ۔ یہ سارے گناہ مل جا رہے ہیں، مگر اس کے بیل کے بھیجے میں یہ سور خسرت کی باتیں بیٹھ گئی۔ میں نے بھی دیکھا ہمارے خاندان کے اندر بہت سے لوگ روزہ ہی نہیں رکھتے، ان پر رمضان آیا ہی نہیں۔ یہ مسلمان ہے، یہ بھیڑ ہے، یہ چمار ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، رسول اللہ کی بات مانتا ہے، قرآن میں جو احکام دیے گئے ہیں ان سب کا احترام کرتا ہے۔ ایسے کتنے مسلمان میں آپ کو بتاؤں، رمضان میں بھی کھاتے پھرتے رہتے ہیں، سنیما جاتے ہیں اور کھیل میں مصروف۔ آج تو دجال نما کیمرہ آ گیا ہے، ویڈیو آ گیا ہے، جسے جیب میں رکھ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پر کتنی برائیاں ہو رہی ہیں مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن روزے دار اس کے اندر ملوث ہیں۔ تمہارے روزوں کے بدلے میں عذاب ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ آپ نے روزے کی جو شرائط ہیں وہ شرائط پورے نہیں کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه۔ جو روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہیں چھوڑتا۔ گزشتہ جمعے آپ نے جھوٹے کے بارے میں سنا، جو ہماری جمعیت کا ناظم ہے، اگر اس کے جھوٹ کے بارے میں پردہ فاش کروں تو اللہ تعالیٰ کا جو کہنا ہے پورا اس پر ثابت آئے گا۔
کیا ہے؟ جو جھوٹ نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کی روزے کی ضرورت نہیں، اس کے کھانے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کی ضرورتیں چھوڑ دینا، اللہ کے لیے نام لے کر کے پھر جھوٹ بولنا، یہ دو چیزیں جمع ہو نہیں سکتی۔ اس طریقے سے اس جھوٹے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو لٹیرے ہیں، یہ لٹیرے ہیں، جھوٹ بول کر کے لوگوں سے کروڑوں روپیہ وصول کر کے کھا گئے۔ یتیم خانہ کہاں ہے؟ اس کے کمرے میں بیت الخلا ہے، اس کے پیٹ میں حمام ہے، اس کے پیٹ میں کمرہ ہے، اس کے پیٹ میں پکاتی خانہ ہے۔ سب ذمہ داروں کے پیٹ میں سب پیسہ چلا گیا، یتیم خانہ کہاں بنا؟ وہیں رہ گیا۔ یہ لوگ امت کے چھوٹے سے ایک بچے کی فکر کرنے والے نہیں، سب مزدور پیشہ لوگ ہیں۔ یہ کوئی آٹو چلاتا تھا، کوئی راشن کا ڈپو چلا کر کے راشن مارتا تھا۔ ایسے لوگ لٹیرے، یہ کسی کا کام آئیں گے، جبیت کا بھی لوٹ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی ضرورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو نہیں ہے۔ اس لیے بڑے بننا چاہتے ہو لوگوں کا کھانے کے لیے، جمعیت کا کھانے کے لیے۔ ارے ہم انفرادی طور پر کم از کم چھوٹے چھوٹے مدرسے چلا رہے ہیں، اتنی بڑی جماعت کروڑوں روپیہ دے کر کے کیا بنایا؟ نہ آخرت بنائی نہ دنیا بنائی۔ یہ لوگ بھوکے بھیڑیوں کی طرح لوگوں کے جیبوں پر نظر رکھنے والے اور حریص قسم کے جانوروں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑنے والے، نیکی کے کاموں کو روکنے والے ہیں، یہ نیکی کرنے والے نہیں۔ ان کے ساتھ دو مالدار ہیں، وہ اپنی دولت پر بہت نازاں ہیں۔ کیا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت کسی کو نہیں دی؟ ارے قارونو، فرعونو، شدادو، جاؤ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ان کا تھوک بھی نہیں ہے تمہارا پیسہ۔ وہ جو روزانہ تھوکتے تھے اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، کیا ان کے پیچھے چلے جاؤ گے؟ اسے حق سمجھانا نہیں آتا؟ ارے بے وقوف، لوگوں کو نیکی کرنے سے روکتا کیوں ہے؟ من منع للہ وعطا للہ، جو اللہ کے لیے دیا اللہ کے لیے روک دیا، فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ منافق کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز بتا رہے تھے، ان کے نسبتی برادر کے نکاح کے لیے وہ گئے تھے، یہ شیطان نے ان کو دیکھ لیا۔ دیکھ لینے کے بعد یہاں سے فون لگایا، بولو کہاں کا امام چاہیے؟ کیوں یہ امام تیرے اچھی بات بولوں گا، تیرے پیچھے مرچا لگا دیا، تجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس امام سے نہیں پڑھانا، اس پر حکومت کرتا ہے تو؟ ارے نالائق، تو آٹو ڈرائیور ہے، نہ تجھے قرآن پڑھنے آتا ہے، نہ قرآن سیکھا ہے، نہ ناظم بننے کے بعد چند جملے بولنا جانتا ہے، تو روزہ رکھ کر کے کیا فائدہ ہے؟ میں یہ سیریل چھوڑوں گا نہیں، اور جہاں جہاں ان شیطانوں کی کارستانیاں ہیں وہ آپ پر نشاندہی کر کے ہی چھوڑوں گا
تاکہ آنے والا کوئی بھی ذمہ دار اس قسم کا لٹیرا نہ ہو۔ ہر مسجد کے پیسے کہاں گئے؟ سب مسجدوں میں ذمہ دار بن کر کے کرنا کیا چاہتا ہے؟ امامت کرنا چاہتا ہے، اذان دینا چاہتا ہے۔ ذرا دے کر بتا تیری اذان، آٹو کی آواز چلا، یہ اذان ہے تیری؟ نماز پڑھا کر کے بتا، آتا نہیں۔ ارے دھنگر کیا کیا زندگی میں؟ اللہ کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا؟ کٹو پشاشی کے کام کیا، مل جائے گا بدلہ؟ امت کے اندر اتنا نیچ قسم کا آدمی ہے یہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کے یہاں بول رہا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں اللہ کی لعنت مجھ پر ہو، اگر وہ جھوٹا ہے اللہ کی 100 لعنتیں اس کے اوپر ہوں۔ اتنا بڑا مکار ہماری جمعیت کو ملا، 30 سال ملے، 30 پیسے کا کام بھی نہیں کیا، لاکھوں روپے خرد برد ہوئے، کوئی عمارت نظر نہیں آئی، پورے چور مل کر کے چرا کر کھا جاتے ہیں، پھر منہ سادہ بنا کر کے ان سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے، ایسے نظر آتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، ایسے منافقین کی نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، اور جب تک یہ لوگ دھوکے کی باتیں نہیں چھوڑتے اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو تمہارا کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نفاق کی علامتیں مسلمانوں کے اندر چل رہا تھا موضوع، یہاں تک میں نے کہا تھا، اب اس کے بعد اور آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ اب اس حدیث کے اندر جس کو میں نے لیلۃ القدر کے نام سے ذکر کیا ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 3 باتوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کو پوچھو کس کے کتنے پیسے لے کر کے کھا گئے؟ کون؟ اللہ کے رسول۔ یہ طریقہ تھا؟ سفیروں کا دل دکھانا یہ طریقہ تھا؟ سفیروں کو منہ بنا کر کے چھڑیانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ ایک سفیر اللہ گواہ ہے میرے پاس آ کر کے اس بدماش کو سوائے گالی کے اور کچھ نہیں دیا۔ کیا کر دیا اس نے؟ کیوں ہم کو گالی نہیں دیتا؟ ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم کو کیوں گالی نہیں دیتا اور اس کو گالی دیتا ہے؟ یعنی نواب بن بیٹھا ہے، اتنی حقارت سے بات کرتا ہے کہ ان کو توصیہ تو دینے کی بات نہیں، ان سے اچھی بات کرنا نہیں جانتا۔ کیوں؟ آٹو ڈرائیور ایک مولوی صاحب تھے، ان کے گھر کے سامنے ہونڈا تھا، مولوی صاحب روزانہ ان سے سلام کر کے جاتے تھے، وہ جواب دیتا تھا۔ ایک دن کھڑے ہو کر کے کیا بھائی خیریت ہے؟ کیا بات کر رہا ہے؟ خیریت ہے؟ یہ زبان مجھے آتی نہیں۔ تیری بات وہ اچھا ہے کیا رے؟ ہاں ایسا بول، اسے وہ زبان سمجھ میں آتی ہے، شرافت کی زبان اس کو کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اسے کیا بٹھا دیا معلوم نہیں، وہ وزیر اعظم سے بڑا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آدھا بنایا، سرکٹ بنایا ہے، کٹو پشاشی۔ اور بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، ہم نے تو اس کے بننے سے لے کر آج تک کوئی اطاعت قبول نہیں کی۔ ہماری جہاں مسجدیں بن رہی ہیں وہاں پر جا کر کے شیطان کی طرح وسوسے ڈالتا ہے اور خود کو پیش کرتا ہے کہ مجھے ذمہ دار بنا دو۔
اللہ اکبر، کتنا حرام کام کرتا ہے یہ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تم کو حوالے کرے تو بھی خلافت جیسی چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پریشانی کا اظہار کیا، عمر نے پریشانی کا اظہار کیا۔ ایسے لچے لفنگے لوگ خواہش کریں گے یہاں سے دلی تک جتنے ذمہ دار ہیں سب چور ہیں، سب چور ہیں، اور یہی آپس میں ملی بھگت کر کے ان کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ انصاف پسند وہ لوگ ہیں جو تمام آدمیوں سے ووٹ وصول کر کے اپنا مشیر دلی روانہ کرے، یا کہیں بھی الیکشن ہو تو وہاں پر روانہ کرے، تب دیکھیں گے اس کو کون چنتا ہے۔ سرسی والے ابھی حال میں آئے تھے، بتائے کہ یہاں پر ریپیری ہونے والی تھی اس کی، کس کی؟ کٹو پشاشی کی۔ میں نے آگے بڑھ کر کے قسم دے کر کے سمجھا کر کے چھوڑ دیا ہے، مگر جماعت کا یہ حال کر دیا ہے، جاہلوں کے ہاتھ میں بدماش کو کچھ نہیں آتا۔ یہ تو صحیح بات ہے، جب نہیں آتا تو دور رہنا چاہیے، آتا ہے تو جا کر کے اس کا نظم سنبھالنا چاہیے۔ نظم کیا ہے اس کو معلوم ہے۔ میں نے یہاں تک تہیہ کر لیا، اگر وہ صحیح جمعیت کا ناظم ہے، یہاں آئے تمام لوگوں کے سامنے توحید کی تعریف کر دے، میں اس کا غلام بن جاؤں۔ توحید کی تعریف کر دے، میں اس کا غلام بنوں گا، اس کی غلامی کروں گا۔ جو توحید کی تعریف ہم نے پڑھی تھی یا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، توحید ہے کیا چیز، اس کی کتنی قسمیں ہیں، یہ اگر کہہ دے گا تو میں اسے ناظم نہیں، ناظم اعلیٰ لکھتا ہے۔ ارے تجھے اللہ آدھا بنایا ہے، اعلیٰ لکھتا ہے۔ کٹو پشاشی لکھ، آدھا شیطان لکھ۔ بہت افسوس ہوتا ہے، اہلکاروں کو چھوڑ کر کے نا اہلوں کو چننا، یہ خود یہ قیامت کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کا انتظار کب ہے؟ قیامت آئے گی، اس کی علامت یہ ہے پکا ٹھیٹ جاہل روڑی قسم کا آدمی مسلمانوں کا سردار بن جائے۔ اتخذ الناس رؤوسهم جہالا، جاؤ اس کے ساتھ، اس کی گینگ ہے، میرے پاس تربیت حاصل کی اور یہاں سے نکل کر کے پھر چار مینار میں چلی گئی، جا کر کے وہاں پر کیا سدھار لایا انہوں نے؟ اپنا سدھارنے کے لیے گئے تھے۔ یہاں جماعت چھوٹی ہے، جماعت غریب ہے، یہاں کچھ نہیں ملتا، سب اپنے اپنے عہدے چھوڑ کر کے وہاں پر چلے گئے تاکہ ہمارا نام بھی آ جائے، پیسہ بھی مل جائے اور ہماری دنیا بھی بن جائے، آخرت تباہ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا وقت تھوڑا ایک بدماش کے پیچھے ضائع کر رہا ہوں، لیکن اس کا فائدہ ہوگا۔ جو بھی سنے گا، اسے دیکھے گا، ذہن میں لا لے گا، او یہی صاحب ہی، یہی صاحب ہی، ماشاء اللہ۔ اب میں اپنی آج کی تقریر کا اصل موضوع بتا رہا ہوں۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائی
کتنی؟ 3. خود تیار ہو جاتے تھے، پہلوان بن جاتے تھے. کیوں؟ عمل کرنے کے لیے، کھانے کے لیے نہیں. لوگوں کا مال کھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے کھانے کھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی افطاریاں کھانے کے لیے نہیں. جو اللہ دیا ہے وہ کھا کر کے آپ تیار ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا شد مئزرہ، کمر باندھ لیتے. ایک عمل ہو گیا. احیا لیلہ، دوسرا کام 10 راتیں جاگتے، سگریٹ پیتے ہوئے، بیڑی پیتے ہوئے، پتے کھیلتے ہوئے، فون کو دیکھتے ہوئے، اس قسم کی ساری برائیوں سے دور اللہ کی عبادت گوشہ نشین ہو کر کے کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ گوشہ نشینی جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، جسے ہم لوگ اعتکاف کہتے ہیں. اپنے ساتھ خیر میں شریک کرنے کے لیے تیسرا کام کرتے تھے. ایقظ اہلہ، اپنے بیوی بچوں کو جگاتے، دوسروں کو نہیں، اپنے بیوی بچوں کو جگاتے کہ میرے ساتھ میرے خیر میں یہ بھی شریک ہو جائے. آج کوئی کر رہا ہے کام؟ کوئی کر رہا ہے کام؟ ارے اہل حدیث کا پٹا اگر ڈاگ پر لگا لیں، پیشانی پر لگا لیں، پیٹھ پر لگا لیں، چوتر پر لگا لیں، جنت کو نہیں جائیں گے. یاد رکھ لو، یہ منافق اہل حدیث ہیں، ان کے اندر سارے نفاق کی باتیں ہیں. اس لیے ہم لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. وہ ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ ہم الگ ہو گئے. کیوں الگ ہو گئے؟ چاند کے مسئلے میں جواب دو. تمہارے باپ کی کتابیں کھولو، قرآن مجید کو کھولو، حدیث کو کھولو، اس سے جواب دو، ہم تمہارے تابع ہو جائیں گے. جواب دینے دم نہیں، غلط سلط تعویلات کرتے ہو اور تمہارے پیچھے آنے کو کہتے ہو. ہم آ جائیں گے؟ ہم بیوقوف تھوڑی ہیں. ہم الحمدللہ ایک چاند کے ماننے والے ہیں، ایک رویت کے ماننے والے ہیں. کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 رویتیں ہوئی ہیں؟ ثابت کرو، انشاءاللہ ہم تمہاری اولاد کریں گے. کیا اللہ تعالیٰ نے 2 چالیں بنائی؟ کتنی بڑی اللہ کے ساتھ بغاوت ہے. اللہ کے ساتھ باغی ہے، پھر ہم کو بغاوت پر اتارتے ہیں. اگر ہم منہ موڑ کر کے چلے جاتے ہیں تو ہم کو کافر جیسا ٹائٹل دیتا ہے. یہ گڈو پشاشی. یہ صورت دیکھو اس کی، اللہ کی لعنت ہو اس پر. میں تو اسے ایسی بدوا دے رہا ہوں، میرے کاموں کے اندر جا کر کے پیچھے انگلیاں کر رہا ہے. کے آر پورم میں، دوسری جگہ، اور وہاں یلنکا کا ہو گیا، وہاں کا چندہ ہم بنا رہے مسجد بول کے رسول کیا، وہ کھا گیا. اب یلنکا میں بن رہی ہے بول کے اعلان کر رہا ہے، جبکہ اس کا کوئی وجود نہیں. ایسے ہی فرضی ناموں سے کروڑوں روپیوں کا چندہ یتیم خانے کے نام پر کیا. ذرا چندہ دیتے ہوئے صورت بھی دیکھ لو، جماعت کا نام بھی دیکھ لو. اگر آپ نے اپنا پیسہ حرام میں ڈال دیا، آپ کی غلطی ہے، اور ہوشیار کرنے والے کی کوئی غلطی نہیں. میں نے تو صاف پورے مجمع میں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. کیوں؟ ہر آدمی اپنی پاکٹ کو نیکی کمانے کے لیے ڈالے. یہ کھا جاتے ہیں. دیکھا شیر شکار کرتا ہے، یہ جنگلی کتے لکڑ بھگا کیسے بھاگتے ہیں، ایسے یہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں.
لکڑ بن گئے ہیں یہ لوگ. اور جو اس کے ساتھ مالدار ہیں، اللہ دینے کے بعد مجھے پہچانتا ہے، میرا شاگرد ہے، لیکن اس معاملے میں اس کی اطاعت کرتا ہے. کیا پسند آ گیا معلوم نہیں، گڈا پسند آ گیا، کالا پسند آ گیا، آٹو چلاتا تھا پسند آ گیا، راشن چلاتا تھا پسند آ گیا. وہ کیا خوبی تھی جو اس کے پسند آ گئی معلوم نہیں. اللہ بہتر جانتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت میں شامل ہو جائے. میں آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں دھوکے بازوں سے. یہ ہمارا دینی فریضہ ہے. بولنے والوں میں ہمت ہونا چاہیے، نہیں ہے. اللہ نے مجھے ہمت دی ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، ابھی بھی شیطانیت نہیں چھوڑے. جا کر کے KR پورم میں انگلیاں کیے. اس کے ساتھ ایک دجال ہے کول بھی، وہ بھی انگلیاں کرتا ہے. اتنے دن ہمارے نام نہیں آتا تھا، کالا مولوی. اب وہ انگلیاں شروع کیا، معلوم ہو گیا مجھے. وہاں کے عبد الجبار نے بتایا، یہ آ کے کہتا مجھے نکال دو، تجھے نکال دو. اس کو نکال دو، تم مت نکلو. کیا ہے سازش ہے؟ یہاں بھی حکمرانی ہے تمہاری. جوتوں سے پٹائی کرو، پرواہ نہیں. کون بلایا تم کو حکمرانی کے لیے؟ اللہ اکبر. شیطانیت کی حد ہو گئی. امت کے فرد کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ بچوں کی، نہ بچیوں کی، نہ جوانوں کی، نہ نوجوانوں کی، نہ بوڑھوں کی، نہ عورتوں کی. کسی کی فکر نہیں ہے. ایک ذمہ دار کو خالی کھانا اور لانا بس. اب سرسی میں پٹائی ہونے والی تھی. مجھے فون پر پورا بتایا سرسی والوں نے. عبد المتین مچھلی والے، ان کے بیٹے نے پورا اگل دیا. وہ خود مارنے کے لیے آگے بڑھ گیا تھا. عبد الغفور جامی نے بیچ میں جا کر کے دخل دیا اور اسے بچا کر کے بھیج دیا. یہ حال بنا دیا جماعت کا. ٹوٹی پھوٹی آٹو جیسی ہوتی ہے ایسی بنا دیا جماعت. اللہ یہ امانت ہے. ہم تو اسے امانت سمجھتے ہیں اور اس امانت کے اندر خیانت کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ بولنے والے کو، سننے والے کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.